نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکاڑوی فورم پر ماہ محرم کے پہلے عشرہ میں مجالس کا سلسلہ ناظرین و سامعین کی فرمائش پر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں پہلی 2 نشستوں میں عرض کی، صحابہ کرام کے حوالے سے، مسئلہ خلافت کے حوالے سے، پھر اہل بیت نبوت کے حوالے سے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا ائمہ اہل بیت، ائمہ 12، 12 امام، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امامت کیا ہوتی ہے؟ ان کو جو امام کہا جاتا ہے وہ کس حوالے سے کہا جاتا ہے؟ یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پورا کر دکھایا، امتحان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں میں پیشوا، امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، میری اولاد میں، ذریت میں یہ امامت کا منصب کسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ قرآن کریم میں اور بھی جگہ امامت کے حوالے سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں قرآنی آیات میں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ سورہ الفرقان میں آیت نمبر 74 جو میں نے پہلے آیت پڑھی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ائمہ امام کی جمع، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 73۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سورہ القصص کی آیت نمبر 5۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12۔ اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 41۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ہاں مسجد میں جو آگے ہوتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، ہم اس کو بھی امام کہتے ہیں۔
فیروز اللغات میں ہے امام کا معنی پیشوا اور ہادی، انہوں نے لکھا۔ لسان العرب میں تاج العروس میں بھی لغت کی کتابیں ہیں کہ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی قوم پیروی کرے، چاہے وہ قوم ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ، اور امام کی جمع ائمہ ہے۔ اسی طرح آپ کو دوسری لغات میں بھی یہ تذکرہ ملے گا۔ انگلش والے لیڈر کہہ دیتے ہیں، لیڈنگ پرسنالٹی کہہ دیتے ہیں، کوئی چیف کہہ دیتا ہے۔ امامت اب ویسے بھی کسی فن کے لحاظ سے، کسی علم کے لحاظ سے، کہ یہ امام النحو ہے، یہ امام الحدیث ہے، اسی طرح آپ دوسرے الفاظ بھی پکار لیتے ہیں، امام الشریعہ، امام الطریقہ، امام فی الفقہ، امام فی التصوف، امام فی الحدیث۔ کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں بھئی تم تو اس کام کے امام ہو، یعنی کہ بڑی پرسنالٹی ہو، یہ ہمارے ہاں لفظ بولے جاتے ہیں۔ ایک مسجد کی امامت اور ایک پورے ملک کی امامت فرق ہوتا ہے۔ دین کو قائم رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت، کیونکہ امام جو ہو اور وہ صحیح ہو تو اس کی اتباع، اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح خلافت کا لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ احکام السلطانیہ میں امام ماوردی نے امامت دین کی حفاظت اور دنیاوی معاملات کی انجام دہی کے لیے نبوت کی نیابت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بہت سی اور بھی، میں صرف لفظ امام کی تفصیل میں اتنا آگے نہیں جا رہا۔ اہل سنت کے 4 امام ہیں۔ فقہ اربع، فقہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، یہ 4 بڑے امام ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ بھی ہم امام پکارتے ہیں۔ اہل بیت کے جو 12 امام کہلاتے ہیں، جو مشہور ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پہلے امام، ان کے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے امام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے امام، حضرت سیدنا علی اوسط السجاد امام زین العابدین یہ چوتھے ہیں، حضرت سیدنا امام محمد الباقر، ان کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر الصادق، ان کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم، ان کے بعد سیدنا امام علی الرضا، ان کے بعد سیدنا امام محمد تقی، ان کے بعد سیدنا امام علی نقی، اور ان کے بعد سیدنا امام حسن العسکری رضی اللہ تعالی عنہ، اور 12ویں امام حضرت سیدنا امام محمد، جن کا لقب المہدی ہوگا، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔
یہ 12 امام، یہ دینی، روحانی، ایمانی تاجدار ہیں تمام مسلمانوں کے۔ کچھ لوگ ان کو شیعوں کے امام کہتے ہیں کہ یہ 12 امام شیعوں کے امام ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو 12 امام ہیں، 12ویں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، یہ جو 11 گزر چکے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے، پوری امت مسلمہ کے روحانی امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ سب ان کا احترام کرتے ہیں، سب ان کو شان والا مانتے ہیں۔ ایک ایک کا تذکرہ کروں الگ پروگرام میں تو کچھ باتیں آ سکتی ہیں، مثلاً مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کئی فضائل بیان کرتا رہوں تو وہ کتنے پروگرام ہو جائیں اور وہ فضائل پورے بیان ہی نہ ہو سکے۔ پھر سیدنا امام حسن، ان کی صورت کا بیان کروں، سیرت کا بیان کروں، ان کے علم کا بیان کروں، ان کے حلم کا بیان کروں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کا کردار، ان کی قربانی، پورا کربلا، پوری کائنات کی سوچ بدل دی، ایسی قربانی دی، فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے۔ کربلا میں تو شام ہو گئی تھی، مگر حسینی اجالا قیامت تک کے لیے۔ کتنی بڑی قربانی دی، بے مثال قربانی۔ ان کے ایک فرزند اس میں قافلہ حسینی میں جو بچ رہے، امام زین العابدین رضی اللہ، ان کا کردار، ان کی شان، پھر آگے باقی ائمہ۔ مجھے آج پہلا درد یہ بیان کرنا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری سمجھ ہی کام نہیں کرتی، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ یہ اتنے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، قدر و منزلت، عظمت و مرتبت کے حوالے سے بہت بلند، کیا سلوک کیا مسلمانوں نے ان کے ساتھ؟ غیروں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کہلانے والوں نے۔ حضرت علی کو قتل کیا گیا، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، کربلا کا پورا واقعہ، امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، امام محمد باقر کو زہر دیا گیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا، مسلمان کہلانے والوں نے۔ کیسے میں برداشت کروں؟ میری سمجھ کام نہیں کرتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے، نماز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کہنے والے، نبی پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے والے، کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اس امت کے ساتھ جو مسائل ہیں، اسی لیے دور صحابہ تھا، خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، یہ 5 لوگوں کو ملا کے 30 سالہ دور خلافت خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے۔ وہ احوال دیکھیے اور اس کے بعد کے دیکھیے۔ کلمہ گو افراد، کلمہ پڑھنے والے افراد، اور آج بھی۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ سلوک کیوں کیا؟ برداشت نہیں ہو رہی تھی ان کی شان، بادشاہوں سے ان کی شان برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ ان کے پیچھے زیادہ کیوں ہیں، ان سے زیادہ تعلق کیوں ہے، ان سے زیادہ محبت کیوں ہے، عقیدت کے سارے رشتے ناتے انہی سے وابستہ کیوں ہیں۔
بادشاہوں کو، وہ کہیں گے جیسے لگتا ہے 2 بادشاہ آتے ہیں ایک وقت میں. ان ہستیوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے کیا کچھ کیا گیا. یہ ہماری تاریخ کا وہ موضوع ہے جس پر مجھے لب کشائی کرتے ہوئے بھی بہت اذیت ہو رہی ہے. مجھ سے نہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان ہستیوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کیوں کی گئی. ان کی شان دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، صحابہ ان کو ابن الرسول کہہ کے پکار رہے ہیں، اے نبی کے بیٹو. وہ ادب کر رہے ہیں. اور کچھ ہیں ایسے بیمار ذہن والے، کچھ ہیں ایسے جن کی اصل میں کوئی مسئلہ ہے، وہ ادب نہیں کر رہے. جبکہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، نبی بار بار کہہ رہے میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کی یاد کروا رہا ہوں. بار 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 فرما رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کو یاد کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، جن کا نام لینا سعادت، جن کی محبت ہمارے لیے سرمایہ، جن کی نسبت عقیدت ہمارے لیے اثاثہ. اور ہم ان کے بارے میں کیا سن رہے ہیں؟ کیا ہماری تاریخ بتا رہی ہے کہ مسلمان کہلانے والے کیا کرتے رہے؟ حضرت امام زین العابدین کربلا سے آتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اس کے بعد آگے جو ائمہ ہیں، کسی کو لٹکایا جا رہا ہے، کسی کو نظر بند کیا جا رہا ہے، برسوں کمروں میں بند، اور وہ صبر کر رہے ہیں. ایک بات یاد کر لیجئے، ہم کربلا کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ان ہستیوں کی کوئی بے بسی بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کی کوئی طاقت نہیں تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے وفادار، دین کے کتنے وفادار صاحبان رضا، ہر تکلیف برداشت کر رہے ہیں، دین کے لیے صبر کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا کو تہو بالا کر دیں وہ شان والے لوگ ہیں. یہ لوگ پوچھتے ہیں، قرآن میں ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ذمہ کرم. تو پھر اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ لوگ مدد کو اپنے اپنے زاویے سے سوچتے ہیں. جیسے کہ کربلا میں امام کو پانی کیوں نہیں مل گیا، امام بھاگنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو گئے، وہ اسی کو مدد سمجھتے ہیں. امام چاہتے تو یہ سب کچھ بھی ہو جاتا. وہ اللہ کی عطا سے بڑی شان والے، مگر انہوں نے حق پر ثابت قدمی. قرآن نہیں پڑھتے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. 13 سالہ مکی زندگی، مصائب اور آلام. طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ کیا گیا، بول چال لین دین بند. صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور حق پر ثابت قدمی، یہ جو آیت پڑھی میں نے کہ جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر بے شمار بغیر حساب کے. اور پھر ثابت قدمی، الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ. حق پر ثابت قدمی یہ کرامتوں سے بہت بہتر، 1000 کرامتوں سے بہتر. ائمہ اہل بیت، میں نے ترتیب سے آپ کو ان کے نام بھی بتائے.
میں اس وقت آپ لوگوں سے جو مخاطب ہوں وہ اس بات کے لیے آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، کیونکہ ایمان دل میں نقش ہوتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں پہ نقش ہے۔ اگر واقعی ایمان والے ہیں، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ قرابت رسول کی محبت تو قرآن میں ہم پر فرض کی گئی ہے۔ ہم اس محبت کے حوالے سے کیسے ہیں؟ ہمارے ایمان کا امتحان اسی میں ہو جائے گا۔ صحابہ نبی پاک کے ستارے ہیں، اہل بیت نبوت نبی پاک کے پیارے ہیں۔ تاروں سے بھی پیار کرنا ہے، پیاروں سے بھی پیار کرنا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اور ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لیں آپ تو آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اہل بیت نبوت کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں، ان کی محبت کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ میں عرض کرنا چاہوں گا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت امام حسن، امام حسین۔ ایک بات سن لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو نواسہ رسول کہا کریں، نبی پاک کے بیٹے کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے کم سینی میں، چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پا گئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا جو 4تھی شہزادی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد وفات پا گئی۔ اسبہ کا لفظ آپ کو ملے گا، فقہ جانتے ہوں، وراثت میں اسبہ۔ اسبہ کون ہوتے ہیں؟ اس میں بیوی کے رشتہ دار شمار نہیں ہوتے، نہ بیوی کی بہن نہ بھائی، اور مرد کے رشتہ دار اسبہ کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضور نے اپنی اولاد کے لیے فرمایا کہ میں حسن حسین جو میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا اسبہ ہوں۔ اور قرآن سے ان کو نبی کے بیٹے کا ثبوت مل رہا ہے۔ آیت مباہلہ آپ کو میں سنا چکا ہوں کل۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو۔ نبی پاک ان کو لے کر گئے تو قرآن سے پتہ چل گیا کہ یہ نبی پاک کے بیٹے، حضور نے خود ان کو اپنا بیٹا فرمایا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور صحابہ ان کو ابن الرسول کہہ کے پکار رہے ہیں، آج کے کسی شخص کو کیا اعتراض؟ حضور فرمائیں یہ میرے پھول ہیں، حضور ان کو سبتم من الاسباط فرمائیں۔ آج کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے، اپنی فہم کا علاج کرانا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا بیٹا فرما رہے ہیں تو ہم مان رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ حسنین کا نسب سیدہ سے حضور کو جا رہا ہے۔ ذہن میں رہے، سیدہ پاک سے حضور کو جا رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، خون ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور حسنی حسینی سادات ہی اولاد رسول کہلاتی ہے، ان کے علاوہ نہیں۔ ان ائمہ اہل بیت کو صرف ایک طبقے کا کہہ دینا، اگر کوئی بھی اپنے آپ کو بڑے سے بڑا عالم کہے اور کہے کہ نہیں یہ صرف ایک طبقے کے امام ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے روحانی تاجدار ہے، امام ہے، ہر مسلمان کے لیے محترم ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں اور اس کے علاوہ بیان موجود ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد۔ سنت کا بھی ذکر ہے، وہ سنتی، اور عطرتی کا بھی ذکر ہے، اپنی اولاد، اور کئی جگہ پر اولاد کا ذکر فرمایا۔ اور اپنی اولاد کے لیے فرمایا کہ وہ سفینہ نوح کی طرح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، کمثل سفینۃ نوح، اور اپنے صحابہ کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، اور سفر کرنے والے کشتی میں بیٹھ کے تاروں سے ہی رہنمائی لیتے ہیں۔ تو نہ ہم تاروں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت واضح طور پر فرما دیا، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ پہلے مصرے میں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں سے وابستہ رہنا ہے۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کی ہے، حضرت علی صحابی نہیں ہے، حضرت فاطمہ صحابیہ نہیں ہے، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ صحابی بھی تو ہیں، یہ صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ میں نے اہل بیت کے حوالے سے گزشتہ رات کی گفتگو میں آپ کو واضح طور پر بتایا تھا، قرآن کی آیت پڑھ کے، ازواج مطہرات بھی اور اولاد بھی۔ جو ازواج مطہرات کو نہیں مانتا وہ بھی غلط، جو اولاد کو نہیں مانتا وہ بھی غلط۔ تو یہ آج پتہ نہیں کیوں کسی نے یہ چیز بنا لی کہ اگر ان ائمہ کا ذکر کریں تو یہ تو شیعہ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے طور پر واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کہلانے والے بہت سی غلط باتیں کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ان کی صحیح باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ لوگ بہت زیادہ شان والے ہیں، درجے والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بنیادی بات بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے پیارے جتنے بھی ہیں، ان میں سے انشاءاللہ ابھی تو عشرہ محرم کی بات ہے، میں ایک ایک ہستی کا الگ الگ انشاءاللہ کبھی پروگرام کروں گا اور آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آل کے لیے، اولاد کے لیے خصوصیات ہیں بہت سی باتوں میں۔ ان کو زمین کے لیے امان بھی کہا گیا، اہل زمین کے لیے، ستارے آسمانوں کے لیے، اور نبی پاک کے یہ پیارے زمین والوں کے لیے، جن کی وجہ سے ہمیں امان مل رہی ہے۔ ہم انہی پر اعتراض کریں یا ان کے بارے میں نامناسب بات؟ ہاں، کوئی شخص ان کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے، کوئی غلط تعریف کرتا ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، لیکن جو صحیح تعریف ہے اس کو تو دل و جان سے ماننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ اہل بیت رسول وہ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ حرام ہے، کیونکہ وہ مال کا میل ہے۔ ان کے لیے جو کچھ ہوگا وہ ستھرا ہوگا، انہیں پاک کہا جاتا ہے، یہ پاک ہستیاں ہیں، پاک لوگ ہیں۔ حسب نسب میں یہ سارے انسانوں سے افضل، حسب
اور نسب، آپ کا خاندانی، جس کو آپ فیملی ٹری بھی کہتے ہیں کہ کس کی اولاد ہیں اور کیا سلسلہ ہے، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ یہ اولاد ہے، اور حضور نے اپنے لیے خود منبر پر رونق و فروز ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو بنی آدم کو منتخب فرمایا، بنی آدم میں سے عرب کو، عرب میں سے مدر کو، اور مدر میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے۔ چنانچہ آپ نے یہ بات مجھ سے بھی سنی ہوگی، اوروں سے بھی، حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے سب کو دیکھا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شاعر نے ترجمانی کی تھی نا، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے مصطفیٰ اے محتشم، قسم اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ قلبت الارض مشارقها و مغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ کر ڈالے، الٹ پلٹ کر دیکھ ڈالے، لیکن فلم ارا، میں نے نہیں دیکھا اے پیارے مصطفیٰ آپ جیسا، آپ سے افضل، آپ سے بہتر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے تھال، ساتوں آسمان ساتوں زمین، سدرا والے جبریل امین، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اولاد ہیں، حسب نسب میں سب سے بہتر، اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن سارے حسب نسب کٹ جائیں گے سوائے میرے حسب نسب کے، یعنی نبی پاک کے رشتے اسی طرح۔ کتنی شان ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے اور مشہور ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اہل بیت میں سے اگر کوئی بے عمل ہو، ہم تب بھی اس کی تعظیم کریں گے۔ بدعقیدہ کی بات نہیں کر رہا، جس کا عقیدہ درست نہیں رہا اس نے اپنے شرف کو خود ختم کر دیا، میں بے عمل کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھانے والوں نے سمجھانے کو کہا کہ ہیرا ہے، اگر وہ کیچڑ میں گر جائے تو ہیرا ہی رہتا ہے، نکالیں گے اس کی چمک دمک، اسی طرح صاف کریں گے، پھر اسی طرح۔ ان میں سے اگر کوئی بے عمل نظر آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی، مگر ہم نے اس کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ مفتی اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فرزند فرماتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو واجب التعظیم ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کام جو کفر ہو جائے، اگر وہ نہیں ہے تو ہم اس کی تعظیم کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، حضور نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا، اور فرمایا اس لیے رکھا کہ اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کو حرام فرما دیا۔ جو اصلی نسلی سید ہے، صحیح النسب، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، مرحلوں سے گزرے گا سختی کے، لیکن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چونکہ ان کی نسبت ہے، حضور کی اولاد ہے،
میں نے ابھی آپ کو سنایا حدیث شریف کہ یہ اہل زمین کے لیے امان ہے۔ قیامت کے دن اولاد رسول ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں بھی پیارے ہوں گے، جنت میں داخل ہونے والوں میں پہلے لوگ جو ہوں گے ان میں ہوں گے۔ اور حضرت سیدہ پاک کے لیے تو ہم سنتے ہیں کہ وہ براق پر سوار ہوں گی، ندا کی جائے گی محشر میں، جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو۔ نبی کی شہزادی جا رہی ہے، وہ ہزاروں حوروں کے ساتھ تیزی سے تشریف لے جائیں گی۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی سے بھلائی کرے گا، جس کو آپ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوازیں گے۔ سادات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نبی کے قریب ہونا چاہتا ہے کوئی، نبی پاک کی خاص توجہ چاہتا ہے تو ان کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ان کی محبت کی، ان کی عقیدت کی، ان کے ادب کی یہ بھی ایک خوبی جو ہمیں ملے گی، وہ کہ ان کی وجہ سے قیامت کے دن چہرے چمکتے ہوں گے، کیونکہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قرآن میں ہے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو ایمان والوں کے چہرے چمکیں گے اور اولاد رسول سے محبت، قرابت رسول سے محبت کی وجہ سے بھی چہرے چمکیں گے۔ کوئی اپنی عمر میں برکت چاہے، اپنے لیے شرف چاہے، بزرگی چاہے، اپنے لیے بھلائی چاہے تو آل نبی سے بھلائی کرے۔ ان کو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہی پیش آئے ان کے ساتھ۔ یہ میں نے کچھ باتیں کی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضور تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی گھٹی کے طور پر۔ یہ حضرت امام حسن، آپ نے شبیر اور شبر یہ لفظ بھی سنے ہوں گے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یا لقب ہے، شبیر اور شبر۔ انہی کے نام پر حضرت امام حسین کو شبیر اور حضرت امام حسن کو شبر کہا جاتا ہے، فضیلت کے حوالے سے۔ اور یہ جو نام ہیں حسن اور حسین، یہ ان سے پہلے کسی اور کے نہیں ہیں۔ یہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے، یہ عطا بھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام حسن اور حسین جنتی نام ہے۔ حضرت علی سے حضور نے پوچھا امام حسن کی ولادت پر کیا نام سوچا ہے؟ انہوں نے کہا حرب۔ یہ رواج تھا عرب میں، روب کے نام رکھتے تھے دشمن پر، روب کے لیے، ہیبت کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا بل ہوا حسن، حسن نام رکھا، حسین نام رکھا حضور نے دونوں شہزادوں کا۔ خود عقیقہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور میں نے آپ کو بتایا ان دونوں ناموں سے، ان سے پہلے
کوئی موسوم نہیں ہوا، کسی اور کا یہ نام نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو ان سے پیار رکھتا ہے میں اس سے پیار رکھتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں ان سے پیار رکھتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار رکھ، اور جو ان سے پیار رکھے اس سے بھی پیار رکھ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں سے احادیث بھی ہیں، ان کے علمی فضائل کا بیان بھی ہے، ان کے کمالات کا بھی بیان ہے، ان کے اقوال بھی ہمارے پاس ہیں، اور بڑی شان ہے ان کی۔ حدیث شریف سنیں، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یہ محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اس میں بار بار نام لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے۔ ہوتا ہے نا ایک بار میں کہہ دوں کہ یہ ہیں اور آگے ان کے نہیں، حضور نے ہر بار حسین کا لفظ، کہ حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل، ایک اصل ہے۔ تو 4 مرتبہ اس حدیث شریف میں نام کی تکرار کی ہے۔ کیا اس سے نہیں پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتنے پیارے ہیں، کہ حضور بار بار نام لینا پسند فرما رہے ہیں۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ 4 ہجری 3 یا 5 شعبان دونوں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن کی شہادت 46 یا 47 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو بچے کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے حضور ان کے پیچھے پیچھے، بچہ خوش ہو رہا ہے حضور بھی اس سے خوش ہو رہے ہیں۔ پھر حضور نے ان کو جا لیا اور تھوڑی جس کو کہتے ہیں چن، ایک ہاتھ چن کے نیچے ایک سر پہ رکھ کے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ لیا اور ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ کتنا پیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں سے حضور کا پیار۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور ان کو سونگھتے بھی ہیں، ان کو چومتے بھی ہیں، ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کیا ہوا ہے امام حسین کو۔ دیکھنے والے نے کہا کیا ہی اچھی سواری ہے جس پر اے شاندار بیٹے تم سوار ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔ محبت کا یہ انداز دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے ابھی کم سن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک کی عمر 7 برس ہے، ایک کی 8، وہ 3 ہجری میں، یہ 4 ہجری میں۔ سیدہ پاک حضور کی شہزادی کی گود میں پلتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے سنا ہوگا، فرمایا نسائی شریف میں حدیث، من احبنی، جو مجھ سے محبت چاہتا ہے رکھتا ہے، فرمایا ان دونوں سے محبت رکھے، حسن اور حسین سے۔ بڑے سخی ہیں یہ لوگ، علم کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، جس زاویے سے دیکھیں یہ بڑی شان والے ہیں، اور ان کی محبت قرآن نے ہم پر واجب کی ہے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کی خبر سنا دی تھی۔ حضور ان سے کھیل رہے تھے، رونے لگ گئے، پوچھا گیا آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا میرے بعد میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ مقام کا نام بھی بتایا، جبریل امین نے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کو دی کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ جنتی شہزادے ہیں، اور ہمیں نسخہ بتا دیا۔ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو حضور نے نسخہ بتا دیا۔ حدیث شریف کے الفاظ، احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لے جو حضرت امام حسین سے محبت رکھے۔ محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کیا ہوتی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ جتنے افراد تھے شہید ہو گئے سوائے خواتین کے، اور ایک شہزادہ بچا جن کا نام علی اوسط ہے، لقب زین العابدین اور السجاد، بہت زیادہ سجدہ کرتے تھے، روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک بچے تھے۔ ادھر سامنے جو اس وقت بادشاہ تھا یزید پلید، اس کے 14 یا 15 بیٹے بتائے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی عمر 40 برس بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی وہ مر گیا وہ، لیکن اس کے 14 یا 15 بیٹے بتاتے ہیں تاریخ میں، اس کی بیٹیاں بھی، کسی ایک کی نسل نہیں چلی، کوئی نہیں جانتا دنیا میں، سب ختم ہو گئے، مقطوع النسل۔ 14-15 بیٹے، نسل کا نام و نشان نہیں۔ کربلا میں امام پاک کا ایک شہزادہ بچا تھا، لیکن اس کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آل رسول کو کاٹنے والے، آل رسول پر ظلم ڈھانے والے کسی صورت بھی بچ نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ حضرت علی کو آپ کو پتہ ہے شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ ظلم کر کے ان کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے فرزند، نام علی اوسط، ان کی والدہ ہے حضرت سیدہ شہر بانو، جو ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی۔ مال غنیمت میں جب آئیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ شہزادی ہے، میں شہزادے کو دوں گا۔ حضرت امام حسین کو دی، ان کے نکاح میں آئیں، ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذکر آیا ہے تو یہ بات پھر سنا دوں۔ پورے مدینے میں جتنے لوگ رہتے تھے سب جانتے تھے کہ حضرت امام زین العابدین اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے، سیدہ شہر بانو سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں،
مگر یہ بات بھی لوگوں کی زبان پر تھی کہ ان کے ساتھ ایک برتن میں ایک دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، کسی نے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ آپ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ادب کی وجہ سے۔ میں خاص طور پر اپنے سننے والوں میں جتنے نوجوان ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو چاہوں گا توجہ سے سنیں۔ ادب کا یہ زاویہ بھی دیکھیں ماں کے ساتھ۔ جب ماں کا اتنا ادب ہے، بزرگوں کا کتنا ہونا چاہیے، نبی پاک کا کتنا ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا ادب کی وجہ سے۔ ان کا کھانے میں ادب کی کیا بات؟ فرمایا ایک برتن میں یا ایک دسترخوان پہ کھانا ہو اور میں ماں کے ساتھ بیٹھا ہوں، کسی لقمے پر کسی چیز پر ماں کی نظر ہو اور وہ میں کھا لوں، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کیسے لوگ تھے، کیسی سوچیں تھیں۔ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ بھی سوچنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین کثرت سے عبادت کرنے والے، کربلا کا سارا منظر دیکھا ہوا تھا۔ پانی آتا تو چیخیں نکل جاتی، کھانا سامنے آتا، کیا آپ پر گزرتی کہ ہمیں انہی چیزوں کے لیے ترسایا گیا۔ تکلیفیں مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ واپس آئے۔ کردار کیا تھا؟ کردار یہ تھا کہ لوگ آپ کو نذرانے دیتے تھے۔ رات کے وقت، آدھی رات کے وقت تھیلیاں بنا کر پوری وہ گٹھری بنانا، بوری بنانا، اپنے کندھے پہ اٹھانا، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ لوگ جو مالی طور پر کمزور تھے، ان کے گھروں میں وہ خاموشی سے ڈال دیتے تھے۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے کہ کون ڈال گیا۔ آپ کی پشت پر باقاعدہ نشان بن گیا تھا بوجھ اٹھانے۔ جب یہ آنے کا سلسلہ بند ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کون ہستی تھی جو ڈال جاتی تھی، اب نہیں رہی۔ کثرت سے عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ علم والے شان والے تھے۔ آپ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ کیا جرم ہے اولاد رسول ہونا؟ جرم ہے۔ اگر لوگ ان کو عقیدت محبت سے پیش آتے ہیں تو بادشاہوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ بات کرنی نہیں چاہیے، ان کی شان تو بہت بلند۔ آج بھی دین والے جو سچے دین والے ہیں کہاں برداشت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روکتے ٹوکتے ہیں، وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ علماء کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں۔ امام ابن ابی حازم کا نقطہ نظر کہ حضرت کہتے ہیں میں نے کسی ہاشمی کو بھی حضرت امام زین العابدین سے افضل اور بالا نہیں دیکھا ان کے عہد میں۔ امام ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک علامت اور نشان تھے۔ وہ بڑے اعلیٰ شرف والے، وقار والے انسان تھے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ان کو کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اندازہ کریں ان کے علم کے حوالے سے۔ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں میں اپنے والد کو دیکھتا، وضو کرتے، مصلی پہ کھڑے ہوتے تو رنگ زرد ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے۔
میں عرض کرتا ابا جان یہ آپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ فرمایا تجھے پتا ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، مگر اللہ سے اتنے ڈرنے والے آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان کے بعد ہستی ہے ان کے فرزند امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زوجہ محترمہ کا نام ام فروا ہے۔ یہ ام فروا حضرت ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہیں، پڑنواسی بھی ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق جو بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر کے، وہ فرماتے تھے مجھے حضرت ابو بکر نے 2 مرتبہ جانا ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں ان ہستیوں میں آپس میں بہت پیار تھا، بہت تعلق تھا۔ ظاہری حیات ان کی 56 برس بتائی گئی ہے، 56 برس دنیا میں رہے، اور انہیں بھی زہر دیا گیا۔ پھر وہی بات آتی ہے، میں کیا کہوں آپ سے، میں بیان کر رہا ہوں، پھٹ پڑنے کو جی چاہتا ہے۔ پوچھوں کیوں اولاد رسول کے ساتھ یہ سلوک مسلمان کہلانے والوں کا؟ الامان الامان الامان۔ یہ 1 رجب کو پیدا ہوئے 57 ہجری میں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 7 برس گزر چکے تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین اس وقت مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے، یعنی دیکھنے سے مراد ان کے سامنے ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔ بہت کمال والے تھے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے حنفی فقہ کے امام اور تمام اماموں کے امام، امام اعظم نعمان بن ثابت کوفی، جنہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، وہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق ان دونوں کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے جو عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے اسی کو وہ ساری زندگی یاد کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح محبت اہل بیت کی وجہ سے آج کل لوگوں کو کوئی محبت کرے زیادہ اہل بیت سے، ان کا ذکر زیادہ کرے تو لوگ شیعہ ہونا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ الزام امام اعظم کو بھی دیا گیا، امام شافعی کو بھی دیا گیا، امام مالک کو بھی، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ پتہ نہیں کیوں یہ مزاج ہو گیا، ان بادشاہوں کے پریشر کی وجہ سے یا انہوں نے جو ماحول بنایا تھا اس کی وجہ سے۔ اچھا، ان تمام اماموں کے اخلاق کے دشمن بھی قائل، مخالف بھی قائل کہ ان جیسے اخلاق، ان کا کردار، ان کے اوصاف بڑے اعلیٰ، بڑے نمایاں۔ بنی امیہ میں اہل بیت نبوت کے حوالے سے جو باتیں ملتی ہیں تاریخ میں کہ اموی بادشاہ ان اہل بیت نبوت سے پیار نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں ان کی رائے جو بتائی جاتی ہے تاریخ کے حوالے سے، انہی حضرت امام سیدنا محمد الباقر کے فرزند ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ متعدد احادیث ان سے مروی ہیں، حضرت امام باقر سے بھی
اور امام جعفر صادق سے بھی۔ ان ہستیوں کے اقوال پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا ان کی شان تھی اور کیا ان کا مرتبہ تھا۔ ان کے تلامذہ میں امام ابن شہاب زہری جو بتائے جاتے ہیں وہ بھی ان کے شاگرد، اور امام عبد الرحمن اوزاعی، امام اوزاعی کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ مجھے اس حوالے سے یہاں ایک بات کرنی ہے، وہ یہ ذہن میں رہے کہ جنہوں نے ان ہستیوں کے بارے میں نہیں سنا ہے، میں ان سے ضرور عرض کروں گا ان کے صحیح حالات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبوت کے گھرانے کے یہ مقتدر پیارے افراد کیسے تھے۔ آپ ان کے اوصاف سنیں گے، ان کی باتیں ویسے بھی محبت ہو جائے گی، یہ کیسے کریم الاخلاق اور کریم النسب لوگ تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت سیدہ کے قدموں میں یہ سارے شہزادے آرام فرما ہیں۔ حضرت امام حسن، ان کے ساتھ امام زین العابدین، ان کے ساتھ امام محمد باقر، ان کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم۔ حضرت سیدہ پاک کے قدموں میں قبہ اہل بیت کہلاتا ہے مدینہ منورہ کا قبرستان، جسے ہم لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ بقیع الغرقد اس قبرستان میں یہ آرام فرما ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، یہ صادق کا لفظ اور ایک صدیق لفظ ہے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق اور امام جعفر کے ساتھ صادق، یہ ان کے نام کا ایسا حصہ ہے کوئی لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ 83 ہجری ربیع الاول کی 17 تاریخ آپ کی پیدائش کی تاریخ بتائی جاتی ہے حضرت امام جعفر صادق کی، اور 25 شوال ان کی تاریخ شہادت بتائی جاتی ہے۔ انہیں شہید کیا گیا زہر دے کر۔ یہ میں نے یہاں تک ذکر کیا، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، کسی ایک کے ساتھ بھی وقت کے بادشاہوں نے اور ان کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ آپ کو احساس دلانے کے لیے، جو مرجع عقیدت ہیں، جو مرجع محبت ہیں، آج بھی دین کے حوالے سے، اولاد رسول کے حوالے سے کچھ لوگوں میں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ قبر یاد ہے، حشر یاد ہے، تو ابھی توبہ کر لیجئے، عقیدے درست کر لیجئے، ان لوگوں سے اپنا ناطہ صحیح کر لیجئے، ورنہ کچھ پاس نہیں رہے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چونکہ ٹیم نے ٹائم رکھا ہے 1 گھنٹہ، میں ان کے فارمیٹ میں بنائے ہوئے اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ عبدالرافع صاحب نے پوزیشن سنبھالی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ سوال ہوں یا مزید کوئی تذکرہ ہوگا، وہ آپ کے سامنے کروں گا۔ کل بھی یہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر پرسوں بڑی رات شب عاشور انشاءاللہ جامع مسجد گلزار حبیب میں واقعہ کربلا بیان ہوگا۔ کراچی میں برسات کا موسم ہے، کیا صورتحال رہے گی اللہ تعالیٰ بہتر کرے، لیکن ہدیہ پیش کرنا ہے۔ آپ لوگ ضرور آئیے گا جو کراچی میں ہیں۔ اب جو پروگرام ہے وہ عبدالرافع صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں اس دوران کچھ سوالات واٹس ایپ پر اور کچھ سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے ریسیو ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں یا پیج ان باکس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے
تو اپنے سوال کے ساتھ اپنا اصل نام ضرور لکھ دیجیے گا، کیونکہ بے نام آئی ڈی سے جو سوال آتے ہیں اس میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ پھر ہم اس سوال کو شامل نہیں کرتے۔ سب سے پہلا سوال محمد عدنان صاحب کا، محرم شریف میں نیاز کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے، اور بچے کو امام حسین کا منگتا یا فقیر بنانا کیسا، اور ایسے شخص کو بھیک دینا کیسا؟ جی، جہاں تک ایصال ثواب کے لیے پانی پلانا، شربت پلانا، دودھ پلانا، کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، ضرور کی جائے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، وہ پیسے جمع کرتے ہیں آپس میں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو لہیم بناتے ہیں اس کو گھوٹنا پڑتا ہے۔ ویسے تو آج کل مشینیں آ گئی، لیکن ہاتھ سے گھوٹتے ہیں، باوضو نہیں ہوتے، نامناسب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آ رہے ہیں اور بس یہ جی 2 ہاتھ تم بھی لگا دو، 2 ہاتھ تم بھی لگا دو۔ اگر واقعی عقیدت ہے تو عقیدت کے تقاضوں کو سمجھیے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ایصال ثواب کرنا بہت اچھا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا یا اس موقع پر ان کو کسی کو اس کی مدد کرنا، کسی کے گھر میں راشن ڈال دینا، کسی کو کپڑے دے دینا، بہت اچھی بات ہے، لیکن مقصد حسینی جو ان کی قربانی کی روح ہے اس کو بھی سمجھے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، پاک نہیں رہیں گے، غیروں کا لباس پہنا ہے، اور اس میں بھی اب یعنی پہلے ہوتا تھا کہ جی فلانے کا لباس پھٹا پرانا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، اب تو امیروں کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، وہ بلکہ پھٹے ہوئے لباس پہننا اس کو کہتے ہیں زیادہ مہنگا ہے وہ۔ تو عقیدت سے پکائیں، محبت سے بنائیں، بہت اچھا ہے۔ غلط پیسے استعمال نہیں کریں، چوری کی بجلی استعمال نہ کریں، کنڈے ڈال کے نہ کریں، بالکل صحیح طرح۔ باقی رہا یہ کہ منگتا بنانا کسی کو، بالکل غلط بات ہے۔ آپ خود کیوں نہیں ان کے غلام بنتے؟ آپ خود کیوں نہیں امام عالی مقام کے کردار کو اپنا کر حق کے لیے کوشش کرتے؟ یہ منگتا بنا دینا اور اس کو چھوڑ دینا بھیک مانگنے کے لیے، یہ غلط بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ایسا نہیں کریں، نہ ہی اس بچے کو خراب کریں، اس کو پڑھائیں، اس کو اسوہ حسینی سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں۔ اگلے سوالات محمد رضوان سرور مصطفی صاحب کے دبئی سے، یہ پوچھتے ہیں کہ نکاح فضولی کسے کہتے ہیں، اور اس سے کس طرح بچا جائے، اور نکاح کروانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نکاح میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے اور کیا سنت ہے؟ جی، اس وقت معاشرے میں لوگوں کو آسان یا غلط طریقوں کی طرف لگانے کا ایک سلسلہ ٹیلی ویژن پر، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو بہت زیادہ خرابی ہے۔ وہ لوگ جو اصل دین بیان نہیں کرتے بلکہ اپنی تشریحات کرتے ہیں، ان کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ جو لوگ صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف، علماء اسلام جو سلف صالحین کے خلاف، ان کو نئی نئی تعبیر و تشریح کر رہے ہیں نا کسی چیز کا، کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو 1400 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ وہ سارے غلط تھے۔ یہ عجیب ماحول بن گیا ہے، کوئی بھی شارٹ کٹ یا غلط رستہ بتایا جائے وہ اپیل کرتا ہے لوگوں کو۔ آپ کو پتہ ہے بدبو جلدی پھیلتی ہے۔ تو یہ اصل میں غلط تعبیرات اور تشریحات کی جا رہی ہیں۔ باقی رہا جو اللہ کا حکم ہے نکاح کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ 2 چیزیں فرض ہیں نکاح میں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے۔ 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنت۔ 2 فرض کیا ہیں؟ کہ 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول،
لڑکی اجازت دے، لڑکا قبول کرے، 2 گواہ ہونا شرط۔ یہ نہیں کہ اللہ کو مان کر کہہ رہے ہیں، نہ، وہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ بھگوان کو ساکشی مان کر، نہ، 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور لڑکی کی طرف سے اجازت، وہ خوشی سے اجازت دے، زبردستی نہیں لی جا سکتی، نہ باپ نہ ماں کہ جی دوپٹہ رکھ دیا، پگڑی رکھ دی، ہماری عزت رکھ لو، مان لو، نہ، لڑکی راضی نہیں ہے تو زبردستی نہ کی جائے۔ 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول۔ واجب کیا ہے؟ مہر، جو لڑکا لڑکی کو دے گا، مہر، اس میں ایک ہوتا ہے فوری دینے والا، ایک ہوتا ہے جی بعد میں، وہ واجب۔ یہ تو ہو گئی 3 چیزیں۔ اب 3 سنت کیا ہے؟ خطبہ نکاح کا، چھوارے تقسیم کرنا، اور نکاح کے بعد جب دلہا دلہن رہنے لگ جائیں، دلہا دلہن میاں بیوی کی طرح، تو ولیمہ کرنا سنت ہے۔ یہ ہے اصل باتیں۔ مہندی ہے، مائیوں ہے، ڈانڈیا ہے، جی آج فلانی رسم ہے، فلانی رسم، یہ ہم نے فضول خرچی کے لیے کیے ہوئے۔ دکھاوا بہت ہے، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اتنے 6 فنکشن ہیں خواتین کے لیے، مسئلہ مرد تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی جوڑا پہن لے، وہ 6 کے 6 پروگراموں کے لیے ان کو 6 جوڑے بنانے ہیں، آنا جانا، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مسجد میں نکاح کرو، ولیمہ کر لو، اللہ اللہ خیر سلام۔ مگر ہمارے ہاں ٹی وی، ڈرامے، دیکھا دیکھی، بہت سی چیزیں ہم نے زبردستی ڈال دی ہیں۔ لڑکوں کے لیے الگ لباس ایسے بننے لگ گئے ہیں، حیرانی ہے۔ تو اسلام میں جو آسانی ہے اس کو رکھیں، اپنے لیے بھی آسانی کریں، مہربانی۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ جب لڑکی اپنے والد کو اجازت دے یا وکیل بنائے تو اس وقت میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا اکیلے ہی والد یا سرپرست کو وکیل بنا سکتی ہے؟ جی صرف یہ ہے کہ والد کو وکیل بنانے سے میں منع کرتا ہوں، کیونکہ والد زبردستی کر سکتا ہے۔ اس نے پوچھا یا نہیں، بھائی سگا بھائی پوچھ لے، بہتر ہے گواہ ہو جائیں، تاکہ یہ ہو کہ لڑکی نے خوشی سے اجازت دی ہے۔ اصل میں خود جو نکاح پڑھانے والا ہے نا، اس کو اجازت لینی چاہیے، تاکہ اس کو تسلی ہو کہ واقعی لڑکی اجازت دے رہی ہے۔ لیکن ہجوم ہوتا ہے اب عورتوں میں سے گزر کے جانا، تو سگا بھائی ہو یا ایسا شخص جس کے بارے میں یہ تسلی ہو کہ یہ اس پہ زبردستی نہیں کرے گا، تو گواہ اس لیے رکھ دیے جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ لڑکی سے زبردستی اجازت نہیں لی ہے، ورنہ اس کا بھائی بھی آ کے کہہ دے، اور لڑکی لڑکا سامنے موجود ہو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ تمہارا نکاح اس سے، اس کا نکاح تم سے، وہ سامنے کی بات ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ موجود نہیں ہوتی تو وکیل بنایا جاتا ہے، وہ خود وہاں پر جہاں نکاح ہو رہا ہے اس مجلس میں لڑکی موجود نہیں ہے تو وکیل چاہیے ہوتا ہے۔ تو وکیل وہ ہو جو اس پہ زبردستی نہ کرے، خوشی سے اجازت ہو، اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ بلکہ میں اکثر وہ پوچھ لیتا ہوں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو کچھ لوگ میرے سوالوں کو ذرا سخت کہتے ہیں، حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلیئر ہو بات۔ تو وہ ایک مرتبہ ایسے کہیں نکاح پڑھانے گئے تو وہ میں نے ان سے بیان لیا، ہاں جی آپ نے لڑکی کو دیکھا؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ لڑکی تو پارلر گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اجازت کس سے لائے؟ کہنے لگا اس کی بہن سے۔ یہ تو حال ہے اس حد تک، تو تسلی کرنا ضروری ہے، پوری طرح تسلی ہو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ جی زبردستی ہو گیا، تو وہ بھی نہ ہو، اور غلط ہے کہ جی لڑکی موجود نہیں کسی اور نے کہہ دیا، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے، سنت ہے۔ مسجد میں صرف یہ کہ لڑکی والوں پر شریعت کی طرف سے کچھ رکھا ہی نہیں گیا، یعنی اس کا کوئی خرچ نہیں کرانا ہے، یہ تو ہم نے اپنے ہندوانہ اور کوئی دوسرے لوگوں سے لے لیے ہیں، کوئی خرچ ہی نہیں رکھا۔ وہ مسجد میں نکاح ہو تو خود باپ یا بھائی لڑکی کو دولہا کے گھر چھوڑائے یا دولہا خود لے جائے، یہ ہے۔ اس میں ان کو 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا، ہم نے یہ رسمیں بنا لی ہیں تو مہنگا کر کے لوگوں کے لیے مشکلات کر دی ہیں۔ اور سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے دکھاوے کا، کیونکہ وہ جو آپ کے رشتہ دار یا کمزور ہیں یا دوسرے جو دیکھ رہے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی؟
تو ان کی اذیت کا خیال نہیں کرتے ہیں، اپنے دکھاوے میں ہوتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ جی وہ یوں کر دیا، وہ تو یوں تھے، ہم نے تو جناب یوں کر دیا۔ تو آپ احتیاط کریں، دینی اسلامی طریقے اپنائیں، نکاح کو بھی آسان رکھیں اور کم خرچ کریں، اور جس میں فضول خرچی ہے وہ شادی کو تو اچھا ہی نہیں کہا گیا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ شادی وہ جس میں کم خرچ ہو۔ اگلے سوالات عبدالحنان صاحب کے چکوال سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے یزید پلید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بات یہ ہے کہ جی آپ کہہ دیں کہ جی ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو ہاتھ پر تو کسی نے نہیں کی تھی ان میں سے۔ یہ آپ اگر کہیں کسی تو کوئی تاریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ کچھ صحابہ نے بیعت کر لی تھی رخصت پر عمل کرتے ہوئے، تو یہ بات کریں۔ ہاتھ پر بیعت تو وہاں دمشق جا کے سب نے نہیں کی تھی، وہ تو مختلف صوبوں میں رہنے والے۔ تو یہ کہیں کہ کچھ صحابہ نے بیعت کر لی تھی رخصت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن بعد میں تمام صحابہ نے جنہوں نے کر لی تھی انہوں نے بھی توڑی، اور سب نے اس کے خلاف، بلکہ ان کے بیان موجود ہیں۔ تو بلکہ ان کے حوالے سے میرے پاس یہ بیان موجود ہے جو میری یعنی نظروں سے گزرا ہے، کہ جب اس کے پاس بیعت لینے گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا ایمان بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا حضرت امام حسن مثنیٰ اور حضرت بی بی صغریٰ بھی کربلا میں شریک تھے؟ نہیں، یہ دونوں مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ امام حسین کی بیٹی ہیں، حسن مثنیٰ سیدنا امام حسن کے بیٹے ہیں۔ تو چونکہ وہ بیٹی جو تھی حضرت امام کی وہ طبیعت ناساز تھی، تو ان کے شوہر کو وہیں رکھا تھا کہ آپ ان کے پاس رہیں، تو یہ دونوں مدینہ منورہ میں تھے۔ اگلے سوالات حارث انجم صاحب کے اٹک سے۔ پہلا سوال، کچھ یزید کے حامی کہتے ہیں واقعہ کربلا بہت بعد میں لکھا گیا، کوئی پانی بند نہیں ہوا تھا، اور کچھ واقعات کی بھی نفی کرتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان سے میں پوچھوں گا، جس نے بھی لکھا جب بھی لکھا، حضرت سیدنا امام زین العابدین وہاں موجود تھے یا نہیں؟ جو خواتین موجود تھیں یا نہیں؟ اور خود وہ یزید کی فوج کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے بلایا تھا بعد میں وہ امام کے مقابلے پہ آئے، وہ سب وہاں تھے یا نہیں تھے؟ ہاں میں یہ مان سکتا ہوں کہ کچھ راویوں نے کچھ بیان دیے ہوں ایسے، لیکن حضرت سیدنا امام زین العابدین تو خود شامل تھے، حضرت سیدہ سکینہ خود شامل تھیں، حضرت زینب وہاں موجود تھیں، تو ان کے بیان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ اور بعد میں لکھا جانے والا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنے بعد لکھا گیا ہے، بات یہ ہے کہ اس میں لکھنے والوں نے کتنی صداقت ہے، کتنا ہے، اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اب شیعہ راوی بھی ہے، سنی راوی بھی ہے، تو لکھا گیا بہت سی، اب کتنی چیزیں جن کے بعد بہت بعد میں لکھا گیا ہے، تو صرف اس وجہ سے نہیں۔ ہاں تاریخ ہے، تاریخ کے لیے اس کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا جاتا، اور تاریخ میں باقی ان کا یہ کہنا کہ پانی بند نہیں ہوا تھا، ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جبکہ ذکر موجود ہے، ان کے بند کرنے والوں کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آج 1400 سال کے بعد، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کا اگلا سوال کہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی صحابی تھے؟ جی ان کے گھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی لکھا یہی گیا ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق 12 اور ایک روایت کے مطابق زیادہ صحابہ امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں میرا خیال مجھے جتنا یاد پڑتا ہے لکھا گیا ہے، یہ ان کے گھر میں اجتماع ہوا تھا، جمع ہوئے تھے لوگ۔ اگر میں اس وقت حافظہ میرا صحیح کام کر رہا ہے تو یہ تھے۔ جی اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، گزشتہ جمعے میں آپ نے عاشورہ کے دن پر خیرات کرنے کے فضائل بیان کیے، مگر اگر بارشوں کے پیش نظر پہلے ہی اقدام کر لیا جائے یا جو خیرات دینی ہو دے دی جائے تو کیا مناسب ہوگا؟ کسی وقت بھی دیکھیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فلاں دن ہی دینے ہیں، جب بھی دیں گے آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ دیں، اس دن بھی موقع ملے، اس دن بھی، اس سے پہلے بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال سمیر خان صاحب کا کہ ایک
نعتیہ کلام کے اندر ایک شعر حضرت بلال کے حوالے سے کچھ اس طرح پڑھا جاتا ہے: غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. یہ جملے کے حوالے سے حضرت نے پہلے ہی بیان دیا ہے، لیکن اب وہ کلپ مل نہیں رہی، تو اگر حضرت اس حوالے سے دوبارہ وضاحت فرما دیں تو میں اپنے امام صاحب کو وہ سنانا چاہتا ہوں. جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر تل لگانے کی بات ہے تو خدا نے اللہ کی طرف نسبت کر کے جو بات کی جا رہی ہے، کوئی دلیل دیں نہ، کہاں لکھا ہے، کس روایت میں ہے؟ باقی یہ کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، ان کے فضائل آئے ہیں، وہ عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ بہت پسندیدہ ہیں. تو یہ جو کہنا کہ جو غرور حوروں میں ان کا وہ جو حسن بانٹا گیا اور یہ کیا گیا، تو یہ باتوں کی کوئی دلیل ہو، یہ شاعروں نے اپنی طرف سے کہہ دیا. اسی لیے کہتے ہیں نا، کلام پہلے کسی کو دکھا لیا جائے. ان کے حوالے سے یہ بھی کلام بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا. وہ ہاں ان کی اذان پر اعتراض کیا تھا، یہ روایت ملتی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اذان نہیں دی تو وہ جو کافر وہاں کے تھے انہوں نے حضرت بلال کے بارے میں، لیکن یہ کہ وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کو لے کے ان کو روک دیا گیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے. تو یہ جو تل وغیرہ لگانا، اور یہ مجھے بتائیں نا، کوئی سند ہے اس کی، کہیں لکھا ہے، کوئی روایت ہے؟ تو پھر خام خواہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو ان کے صحیح فضائل ہیں، جو شان ہے، وہ بیان کی جائے. وہ بڑے مرتبے والے صحابی ہیں. حضرت عمر جیسی ہستی سیدنا بلال کہتی تھی کہ بلال ہمارا سردار ہے. تو وہ پہچانے جائیں فضائل، یہ ان کے بارے میں نامناسب بات نہ کی جائے. یہ آج کا آخری کامنٹ جو سوال نہیں مگر ایک پیغام کی صورت میں ہے، جو آپ نے کل آخر میں فرمایا تھا موضوع کے حوالے سے. تو غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، حضرت نے موضوع کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی موضوع سننا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں. تو اگر ممکن ہو تو جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس پر اگر گفتگو ممکن ہو تو. چونکہ وہ کربلا کے بعد کی بات ہے، یعنی واقعہ ہونے کے بعد، تو ابھی تک تو کربلا کا ذکر ہے. باقی پڑھنا ہو تو والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا میں وہ موجود ہے. لیکن اگر ہمارا پروگرام بنا بعد کے واقعات کا تو اس میں ان کی فرمائش پوری کر دی جائے گی. اور کوئی سوال رہ تو نہیں گیا؟ جی نہیں. چلیں. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سوال ہم تک بھیجے یا اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا. ان میں علی حیدر راجپوت صاحب، منظور احمد صاحب، صدف خان صاحبہ، ناصر خان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، خاقان حیدر صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، اکرام شریف صاحب، فردوس انجم صاحب، سمیر خان صاحب، اقبال رضا اتاری صاحب، نوید صاحب، ارسلان نصیر صاحب، شازیہ علی صاحبہ، محمد ایوب صاحب، ازفیر تنویر صاحب، نوید ارمانی صاحب، معین منصوری صاحب، ارمان اشرفی صاحب، حارث صاحب، محمد احمد علی صاحب، بصیر خان صاحب، محمد عدنان صاحب، امیر الدین صاحب، رضوان سرور صاحب، فیصل قادری صاحب، عبد الحنان صاحب، حارث انجم صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ اور غلام مصطفیٰ صاحب. اور کچھ نام اگر رہ گئے ہوں تو قصداً نہیں ہوگا، معذرت چاہتے ہیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ایک بات واضح کرتا چلوں، میں ایک پروگرام سے آیا تھا سیدھا یہاں، پہلے ایک مجلس میں گیا تھا. مجھے زین صاحب نے کہا تھا کہ 12 اماموں کے حوالے سے گفتگو. سچی بات یہ ہے، میرا خون کھولتا ہے، مجھ سے بیان نہیں ہوتا، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا
کہ مسلمان کہلانے والے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اتنی معزز ہستیوں کے ساتھ ایسا کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرے بیان میں کچھ محسوس ہوا ہو، میں بہت تکلیف سے یہ بات کہ میں بتاؤں کہ ان کو زہر دیا گیا، ان کو قید کیا گیا، انہیں لٹکایا گیا، ان کے ساتھ ان کے اوپر درندے چھوڑے گئے، یہ باتیں مسلمان کہلانے والوں نے کی۔ بہرحال وہ ہستیاں تو بہت، ان کا ذکر کرنا، فضائل بیان کرنا، وہ تو یقینی بات، بہت ہی پسندیدہ کام، لیکن جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل بھی کچھ ائمہ کا تذکرہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موضوع کربلا کے حوالے سے ابتدائی باتیں، اور پھر انشاءاللہ واقعہ کربلا 10ویں شب میں جامع مسجد گلزار حبیب میں لوگ آئیں گے وہاں، اور باقی جو آن لائن سنتے ہیں دنیا میں دوسرے حصوں میں، پاکستان میں دوسرے شہروں میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ بارش کا موسم ہے، اللہ کی رحمت، لیکن لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی بے انتظامی یا بد انتظامی کی وجہ سے زحمت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ خاص طور پر دعا کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، اور سب کو تلقین کروں گا محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اولیاء میں اپنے آپ کو پختہ رکھیں، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ میرے نزدیک ایمان اسی کا سلامت ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، ورنہ شیطان بہت بہکا رہا ہے اور لوگ بہکتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ یہ ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے بہک گئے ہیں، اور مفتی گوگل سے پوچھ کے کچھ تحقیق نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور یہ نیکی کے دن ہیں، ہو سکے تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیے۔ 9 محرم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ان کا عرس منایا جاتا ہے 40ویں کے حساب سے، لیکن ان کی تاریخ وفات 9 محرم، تو اس دن ان کے مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے لاہور میں۔ تو ہم ان کے لیے بھی یہی کہیں گے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے اس وطن پر مہربانی فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔